الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومہ کونین سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان مجالس کے سلسلے کی آج پہلی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کے لیے سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تقدیم کیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ذات بابرکت ہیں، وہ ذات مقدس ہیں کہ جن پر گفتگو نسبتاً مشکل ہے. بہت ساری وجوہات کے درمیان ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو اپنے اسماء اور صفات کی تجلی کے لیے خلق کیا ہے. ہر شے سے پروردگار عالم کی صفات اور اسماء متجلی ہوتے ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو خلائق میں بطور عموم متجلی ہوتی ہیں.
مثلاً خدا خالق ہے تو اب ہر شے جو مخلوق ہے اس کی خالقیت کی تجلی بن رہی ہوتی ہے. وہ رازق ہے، بس جہاں جہاں رزق پہنچا رہا ہے یہ رزق لے کر اس کی رزاقیت کو تجلی اور ظہور دے رہے. وہ حی مطلق ہے، حیات اشیاء کے اندر خدا کی حی مطلق ہونے کی تجلی. اب ان میں سے جیسے جیسے اشیاء جتنی زیادہ صفات کو اپنے اندر سے تجلی دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اتنی ہی افضل ہوتی چلی جاتی. اور ان میں معصوم اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام اسماء اور صفات کو اپنے اندر سے ظہور دے سکے اور اس کے اندر صلاحیت پائی جائے. لیکن خود فضلنا بعضهم علی بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. تو یہ فضیلت کا مقام ان کے درمیان کیا ہے؟ کمال تجلی اور اخلاص. جتنے کمال کی تجلی کو جتنے اخلاص کے ساتھ انجام دے گا اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا. لہذا تمام خلائق میں مرتبہ خاتمیت وہ ہے کہ جو تمام اسماء اور صفات کو اس کے تمام کمال اور تمام اخلاص کے ساتھ تجلی اور ظہور دے. اب ان تمام میں جیسے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو ہم مختلف انداز سے تقسیم کرتے ہیں. پروردگار کی کچھ صفات ثبوتیہ، کچھ سلبیہ. پروردگار عالم کی کچھ صفات جلالیہ، کچھ جمالیہ. اسی طرح سے کچھ صفات ظاہریہ اور کچھ باطنیہ. انہی باطنیہ کو صفات سریہ بھی کہتے ہیں، چھپی ہوئی، پراسرار، مسٹیریس. اب سر اور خفا اور باطن اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہو. جب ظاہر نہیں ہوتی تو عام طور پر بھی سمجھ میں مسٹری کسے کہتے ہیں؟ مسٹری اسے کہتے ہیں جو عام طور پر سمجھ میں نہ آ رہے اور جو آرام سے سمجھ میں آ جائے وہ مسٹری. لہذا خود مسٹری کے اندر جتنا عقل سے دور ہوتی چلی جاتی ہے اتنی اس کی کیفیت شدید ہوتی چلی جاتی. اسی کیفیت کے اعتبار سے کسی چیز کی ارزش، کسی چیز کی ویلیو، کسی چیز کی عظمت اس کے ظاہر سے ہو سکتی ہے. ظاہر میں ایک چیز خوبصورت ہو، ظاہر میں ایک چیز کی مثلا کوئی حیثیت ہو، وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. لیکن بہت ساری چیزوں کی حیثیت، ان کی ویلیو، لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کی قدر اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جتنی وہ خفی ہوتی چلی جاتی ہیں، جتنی وہ چھپی ہوتی چلی جاتی، جتنا ان کا عقل سے دوری یعنی عقل میں ان کا آنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اپنی جگہ فضائل کی ایک الگ داستان ہے. لہذا ہر امتحان جتنا سخت اور پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے نتیجے میں جو حال مقام آتا ہے وہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اگر اب یہ مرحلہ سمجھ میں آ جائے تو غور کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام معصومین کو اپنی صفات اور اسماء ظاہریہ کا مظہر بنایا ہے، لیکن اپنی باطنی اور سری صفات کا مظہر جس ایک ذات کو قرار دیا وہ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. میں اس بات کو بارہا ریپیٹ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ چاہے مختصر سا نشست ہو، ایک مرحلہ ہو گفتگو کا، لیکن اگر مخصوص ہے جناب سیدہ سے تو گفتگو میں وارد ہونے سے پہلے تمہیداً ذہنی طور پر ہمیں آمادہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے اندر اسرار کو لیے ہوئے ہے.
وہ حامل سر ہے، وہ حامل خفا ہے، وہ باطن رکھتی ہے، چھپی ہوئی ہے، مستور ہے۔ یہ کیفیت جناب سیدہ کی ذات پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ تمام تر فضائل، اب میں یقیناً اس مقام پر نہیں ہوں کہ میں بعض جگہوں پہ ادلہ کے ساتھ گفتگو کروں، لیکن بعض چیزوں کو تیزی کے ساتھ گزاروں گا، کہ اپنے کمال اور اپنے مرتبے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے جناب سیدہ اگر ہم اب سنجش کرنا چاہیں، ناپنا چاہیں، پیمانہ بنانا چاہیں، تو جناب سیدہ کو جو پہچنوایا ہے پیغمبر نے سیدۃ النساء العالمین کہہ کر، اور پھر جو اپنے زمانے کی سیدائیں ہیں ان تمام کی بھی سیدہ، اور تمام اہل جنت نساء کی سیدہ، ان تمام عناوین کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مردوں میں کوئی مقام خلائق میں، مخلوقات میں سب سے افضل ہو سکتا ہے تو وہ مقام خاتمیت ہے کہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اب مردوں میں جو مقام خاتمیت ہے، اگر اس مقام کے ہم پلہ کوئی مقام خواتین میں تلاش کیا جائے گا تو وہ مقام سیدۃ النساء العالمین، مقام حضرت زہرا۔ اب مقام فضیلت میں درجے کے اعتبار سے جو فضیلت کے اس مقام پر ہو کہ ہم پلہ ہو رہی ہو مقام خاتمیت کی، اس ساری کیفیت کے باوجود چونکہ اسرار کی حامل ہے، لہذا یہ سر جناب سیدہ کی ذات کے ساتھ اس طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ جناب سیدہ کے نام میں بھی سر ہے، القاب میں بھی سر ہے، فضائل میں بھی سر ہے، زندگی بھی مستور ہے، شہادت بھی چھپی ہوئی ہے، اور قبر بھی نامعلوم ہے، چونکہ اسرار سے تعلق رکھتی ہے، سر ہے، پروردگار عالم کی اسماء اور صفات سریہ کی تجلی ہے، لہذا بحث کی گنجائش چونکہ نہیں ہے، ورنہ انسان بحث کرے تو حضرت کی ولادت میں بھی اسرار، حضرت کی ولادت کے مراحل کو سمجھنا باقیوں کی نسبت سنگین ہے، تمام انوار حضرت آدم کی پشت میں آتے ہیں، واحد نور جسے خدا چھپا کر رکھتا ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جناب سیدہ کا نور ہے۔ اسرار ہیں، اتنے آرام سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس کے پیچھے بحث کی ضرورت ہے کہ پھر کیا وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو کیفیت سر جناب سیدہ کے اندر موجود ہے ذات میں، اس کا تحمل ہونا، اس کو تحمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ نام کے اندر بھی سر ہے، لہذا مختلف تعبیرات فرمائی، لیکن ایک مقام پر آ کر فرمایا کہ ہماری جدہ کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے، یعنی رکھا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ کیوں رکھا ہے؟ کہ فاطمہ کا معنی دور رکھنا یا دور کرنا ہے، اور سیدہ کو اللہ نے عام عقلوں سے دور رکھا ہوا ہے، اس لیے فاطمہ کہا ہے۔ اب جب خدا سیدہ کو عام عقلوں سے دور رکھ رہا ہے تو میں یہ کیسے مان لوں کہ سیدہ عام عقل میں سمجھ میں آ جائے گی؟ کیسے مان لو کہ سیدہ کے فضائل عام عقل سے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ لہذا یہی کیفیت سر و اسرار سیدہ کے مناقب میں بھی نظر آتی ہیں۔ بعض مناقب ایسے ہیں کہ جن پہ اگر انسان عام عقل کے ساتھ نظر ڈالے تو سوائے محال کے اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں صرف دو مقامات عرض کروں گا۔ کبھی آپ لفظ ام ابیہا کا ترجمہ کر کے دیکھیں۔ ام ابیہا کسے کہتے ہیں؟ اپنے باپ کی ماں۔ اب یہ محال عقلی ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو عقل، فلسفے کا قانون ہے وجود قبل الوجود، یعنی موجود ہونے سے پہلے کسی شے کا وجود، یہ محال عقلی ہے۔ بھئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے اپنے وجود سے پہلے بھی موجود ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال عقلی ہے۔ لیکن ام ابیہا میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے، یہ تو پیغمبر کا وہ لقب ہے دیا ہوا جناب سیدہ کو کہ جو متفق علیہ موجود ہے۔ اس لقب کے ذریعے سے پیغمبر بھی امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر سیدہ کو سمجھنا ہے تو عقل کو معراج دینی ہوگی۔ لہذا جناب سیدہ کو جب قدر سے
جناب سیدہ کو جب قدر سے تعبیر کیا گیا ہے تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک ایک مقام تفصیل چاہتا ہے، میں تو صرف اشارے کر کے گزر رہا ہوں۔ کون سی قدر؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی جو قدر تھی اس قدر کے مطابق اللہ کو پہچانا نہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اپنی کوئی ایک قدر ہے کہ جس قدر کے مطابق پہچانا نہیں۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو بس اب مجھے قرآن کی یہ دو باتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر کے مطابق اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی قدر کو ادا نہیں کیا۔ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ قدر ہے کیا، لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب یہاں پر اگر ان دونوں آیتوں کو سمجھ لگا کے ساتھ رکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس قدر کا تعلق کسی ایک مقام سے ہے، وہ مقام معصوم منکشف کر کے یہ بتاتے ہیں کہ قدر سے مراد سیدہ ہے۔ تو اب سمجھ میں یہ آتا ہے جسے سیدہ سمجھ میں آ جائے وہ صاحب ادراک لیلۃ القدر ہو جاتا ہے، اور جو لیلۃ القدر کو سمجھ جائے وہ خدا کی قدر کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ لہذا اللہم صلی اللہ، لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اب کسی کی زیارت اتنی پیچیدہ نہیں جتنی یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک۔ ابھی یہاں میں تو آپ بہت کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کے لفظ کو تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی اور استعارہ، کوئی کنایا، کوئی اشارہ، لیکن یہاں تو بہت واضح کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے وہ جس کا امتحان لیا گیا، جس نے امتحان دیا، کب دیا، کس نے لیا؟ جس کا امتحان لیا اس پروردگار نے جس نے اسے خلق کیا۔ کب لیا؟ قبل ان یخلقک، اس سے پہلے کہ تجھے خلق کرے۔ تو گھر بیٹھ کے سوچئے گا کہ جو بھی خلق نہیں ہوئی وہ امتحان کیا دے رہی، اور پھر کیا امتحان، اور پھر اس امتحان میں بھی وَوَجَدَكَ لِمَنْ امْتَحَنَكِ صَابِرًا، صرف امتحان دے نہیں رہی بلکہ اس امتحان میں صابرہ اور کامیاب بھی۔ لہذا آپ یہ جو ذہنوں میں آپ کے پیچیدگی آ رہی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لازمہ ذات سیدہ ہے۔ اگر آپ ان پیچیدگیوں کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں، جو سمجھ میں آئیں گی وہ جناب سیدہ نہیں ہوں گی۔ لہذا تھوڑا سا آپ ذہنوں کو جناب سیدہ کے، اگر میں یہاں تک آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر پایا ہوں تو اب صرف ایک مرحلہ کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کہا جا رہا ہوگا، السلام علیک ایتھا الصدیقہ، تو پھر جس ذات کے اندر اتنے سر اور اسرار موجود ہیں، کیا وہ عام میرے اور مسلمانوں کے مل کے کہہ دینے سے خود بخود صدیقہ ہو جائے گی؟ یا جب معصوم اس کو صدیقہ کہہ رہے ہیں تو وہ صداقت کے کسی ایسے مقام پر ہے کہ جس کی طرف معصوم ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر سیدہ کا مقام صدیق سمجھنا ہے کہ یہ کون سا مقام صادقین ہے کہ جس پر آ کر جناب سیدہ صادقین میں سے یا صدیقہ کہلا رہی ہیں ایک صفت کے اعتبار سے، تو تھوڑا سا میں قرآن سے ایک سہارا لے کر بات کو آگے کروں گا اور کوشش کروں گا کہ مطلب کو کسی منطقی نتیجے تک آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں۔ مقام صادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ان کی معیت کو اختیار کرو۔ آیا یہ صرف خبر ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ بھائی تمہارے دو کام ہیں، ایک یہ کہ تم تقوی اختیار کرو، اور دوسرا یہ کہ صادقین کی معیت کو اختیار کرو؟ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کونوا مع الصادقین مقام شرط پر ہے۔ مقام شرط سے کیا مراد ہے؟ مقام شرط سے مراد یہ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صادقین کی معیت کو اختیار کرنا ہوگا۔ یعنی اب خلاصہ یہ ہوگا کہ اگر معیت، اگر صادقین کی معیت، اگر صادقین کا ساتھ اختیار نہ کیا، تقوی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اب تقوی پر نہ پہنچنے کے نقصانات بے تحاشا ہے۔ ان میں سے ایک کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ اگر تقوی نہ ہو تو کم ترین نقصان کیا ہو سکتا ہے۔
عام طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے، مولانا بس ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، یہ کافی ہے، اب یہ تقویٰ وغیرہ یہ مشکل لگتا ہے۔ پہلی بات یاد رکھنا، یہ جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں یہ سوائے وسوسہ شیطانی کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تقویٰ کی منزل مشکل نہیں ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر انسان اس راہ پر چلنا چاہے تو پھر سب سے بڑا مددگار خود خدا کی ذات ہوتی ہے، اور جہاں خدا مدد کرنے پر آ جائے وہاں پر پھر کوئی چیز مشکل۔ اس اعتقاد اور اس اتقان اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ منزل تقویٰ بھی، اب یہ منزل تقویٰ کم ترین مرحلہ، کبھی اسلام مسلمان مومن ہونے کے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے؟ بالکل پہنچ جائیں گے۔ یعنی کیا؟ آیا اس بات کا امکان ہے کہ کوئی شخص مومن تو جائے دنیا سے ایمان کے ساتھ، یعنی عقیدہ صحیح ہو اس کا، لیکن مقام متقین پر نہ پہنچا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس میں بحث نہیں ہے، امکان ہے۔ کتنا فیصد ہے یہ بحث ہے کہ یہ امکان کتنے فیصد ہے۔ یہ امکان کا مسئلہ یہ کہ اگر متقی نہیں ہیں تو ہمارے پاس تاریخ بھری پڑی ہے کہ بہت سارے لوگ ائمہ کے ساتھ کھڑے، ائمہ کے ساتھ رہے، ائمہ کے نزدیک ترین افراد میں رہ کر آخری وقت میں ائمہ سے، انبیاء سے جدا۔ تو کم ترین نقصان کیا ہے تقویٰ نہ ہونے کا؟ کہ یہ احتمال باقی رہتا ہے۔ لہذا سورہ مبارکہ عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے، اور دیکھو مرنا مت، ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہو۔ کیوں؟ اگر مسلمان نہیں ہوئے، خدا نخواستہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا تو ساری زندگی جو کیا وہ ایک طرف، اور اگر خدا نخواستہ خاتمہ اسلام پر نہ ہوا تو سب برباد۔ اب یہ کہ میں اسلام پر مروں، اس کو گارنٹی کیا چیز کرے گی؟ جو چیز اسلام پر مرنے کو گارنٹی کرتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ دیکھیے جناب حر والا چانس لینے کے لیے ہمیشہ یہ بات رکھیے گا کہ فرض کر کے بات کر رہا ہوں کہ 1000 کے لشکر میں اگر ایک حر نکلا ہے تو پروبیبلٹی کیا ہے؟ اب اگر 1,00,000 کے لشکر میں ایک حر نکلا تو پروبیبلٹی کیا ہے؟ تو یہ پروبیبلٹی جب بھی حر بننے کے موڈ میں آئے تو یہ میری پروبیبلٹی یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں بھئی 1,00,000 میں سے ایک کیا پروبیبلٹی بنتی ہے؟ ہاں کیا بنتی ہے؟ 0 نہیں عزیز دلم، پوائنٹ کے بعد کم از کم 5 0 لگا کر پھر 1 لگائے، یہ پروبیبلٹی بنتی ہے۔ 0 کتنے لگانے ہیں؟ پہلے 5 اور پھر 1، یہ بنے گی پروبیبلٹی۔ اس پروبیبلٹی کے ساتھ اگر آپ اس خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام اچھا ہو سکتا ہے تو پھر میں بحث نہیں کروں۔ سوال یہ ہے کہ آپ حر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ چلیں حبیب ابن مظاہر کی بہرحال حیثیت اپنی جگہ، ہم کسی کی کم از کم جون بننے کی تو حیثیت رکھو نا۔ جناب جون بالآخر اسی لشکر میں ہے نا، کون ہے جو کہ شروع سے امام حسین کے ساتھ ہے اور آخر تک امام حسین کے ساتھ۔ میں حر کیوں بننا چاہتا ہوں، جون کیوں نہیں بننا چاہتا؟ مسلم ابن اوسجہ کیوں نہیں بننا چاہتا؟ یہ بھی تو افراد ہیں بالآخر، ان کی پروبیبلٹی زیادہ ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ مرحلہ کہ کوئی مجھے امام حسین اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رکھے، وہ چیز جو گارنٹی کرے گی وہ ہے تقویٰ۔ یہ میں کم ترین مرحلہ بتا رہا ہوں، یہ کم ترین مقصد۔ اب اس چیز کے حصول کے لیے کہ میرے اندر یہ تقویٰ آئے تاکہ میری عاقبت، میری آخرت، میرا انجام بخیر ہو، خدا مجھے راستہ کیا دکھا رہا ہے؟ کونوا صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔
وہ ابھی صادقین کی معیت کے لیے مجھے ایک مرحلہ تو بالآخر طے کرنا ہے یا نہیں؟ پھر وہی مرحلہ ہے کہ آیا صادقین میں اپنے معیار کے صادق میں ہی کسی کو صادق کہنے لگوں؟ میں ہمارے ہاں معاشرہ ہے، اب یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، بدترین چور اپنے آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کام کر کے تاریخ کو دوہرا کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ہر سچا کہلانے والا معصوم کے برابر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات جتنا بڑا غاصب ہوتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو سچا کہلوا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ عنوان ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں، اور ایک عنوان وہ ہے جو قرآن دے رہا ہے، ایک وہ عنوان ہے جو رسول دے رہے ہیں۔ تب یہ والی بحث ہم نے نکال دی، اس کو بحث نہیں کر رہے، لیکن عام طور پر بھی ایک عام تعریف کے مطابق جو سچا مل جائے اسی کو اختیار کر لیں یا نہیں؟ تھوڑی سی زحمت کریں اور یہ دیکھیں کہ مقام صدق اللہ کے نزدیک ہے کیا۔ لہذا اب جب ہم قرآن کے مطابق مقام صدق دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی گفتگو سنگین کروں گا، لیکن بات سنگین نہیں ہے، اصطلاحات سنگین ہوتی ہیں، ورنہ ہمارے اور آپ کے روزمرہ کی چیز ہے۔ ہمارے اور آپ کے صدق کا معیار یہ ہے کہ ہم واقعے کو جب ہو جاتا ہے اس واقعے کے مطابق خبر دینے کو سچ کہتے ہیں۔ بس ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے مطابق اگر خبر ہوگی تو یہ سچ کہلائے گا۔ مثلا اگر باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ نے یہی خبر دی تو آپ کیا کہلائیں گے؟ سچ۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے خاص مقام تک پہنچنا ہے۔ کیا ایسے سچے کو خدا کہہ رہا بھائی ایسا سچا تو کافر بھی ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہمارے ہاں مطلب اس لیول پہ تو بعض اوقات کافر ہی زیادہ سچے نکلتے ہیں۔ مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے، لہذا اب خدا اس سے ایک مرحلے کے آگے کے صدق کی طرف اور توجہ دلاتا ہے کہ یہ لفظ، اور اس میں تو خدا نے کہہ دیا کہ بھائی جو بھی فاسق ہے اس کی خبر کو بغیر جانچ اور پڑتال کے کبھی اس پر یقین مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ۔ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے ایک بس صرف اشارہ کر رہا ہوں، آج کل ہم سائنس کے مسائل میں اس چیز کو زیادہ رعایت نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا انگریزوں نے ہر چیز جو بنا لی ہے وہ بہت اچھے، وہ بہت سچے نہیں۔ عزیزان من، ان غرب کی جو بھی، اب میں بعض اوقات اس کو سویلائزیشن بھی اب نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ سویلائزیشن کے اندر بھی تھوڑا بہت کوئی تمدن ہونا، کوئی کلچر ہونا، کوئی انسانیت ہونا، اس کی بنا پر مثلا آپ حیوانات کے لیے سویلائزیشن کے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ بھائی کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی، کیا ان کا کوئی سوشل سیٹ اپ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن آپ کہیں گے نہیں، جس کو سویلائزیشن کہا جاتا ہے اس کے اندر کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں۔ اب جانور جتنے مرضی اچھے طریقے سے رہیں، چونکہ ویلیوز نہیں رکھتے لہذا اس کو سویلائزیشن نہیں کہا جاتا۔ اب میں بحث میں نہیں اترنا چاہتا کہ چونٹیاں کیا کرتی ہیں، شہد کی مکھیاں کیا کرتی ہیں، مختلف حیوانات کیا کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو سویلائزیشن نہیں کہتے۔ بس یاد رکھیے گا، سویلائزیشن کے لیے، کسی تمدن کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ ویلیوز ہوں، کچھ ارزش ہو، کچھ اقدار موجود ہوں۔ جہاں یہ اقدار نہیں ہو وہاں سویلائزیشن نہیں ہوتی۔ یہ جو غزہ اور فلسطین کا 1 سال کا ماجرا سامنے آیا ہے، اس نے غرب کی یہ سارے کے سارے پول کھول کے رکھ دیے ہیں، جو ہزاروں بچوں کو جانتے بوجھتے قتل کر دے، وہ خود یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی ارزش، کوئی ویلیو، کوئی انسانیت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ بس یہ جانوروں کا ایک جم تو ہو سکتے ہیں، سویلائزیشن نہیں کہلا سکتے۔ لہذا پہلے تو آپ اپنے ذہن سے یہ گوری چمڑی کا جو روب بٹھایا جا چکا فلموں، میڈیا وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے، اب اس سے باہر نکلیں۔ ہاں، ہمارے ایک دوست سے مجھے ایک زمانے میں یاد ہے
کسی اسی طرح کے ایک کنٹری میں چلے گئے, وہاں سے فون کر کے آدھا گھنٹہ میرا دماغ کھاتے رہے, کہتے یہاں پر آؤ, یہ آ کر دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے سچے ہیں, کتنے فلاں ہیں, علم دوست ہیں, پتہ نہیں جتنے مناقب پڑھ سکتے تھے پڑھے. اور اس کے بعد کہنے لگے تم کہتے ہو کہ امام مہدی تمہارے پاس آئیں گے, تم چور ہو, تم دھوکے باز ہو, تم فلاں. ہمارے پھر جتنے مناقب مزید تھے انہوں نے ہمارے لیے بھی بیان کر دیے. جب وہ ساری آدھے گھنٹے کی تقریر کر کے خاموش ہوئے تو میں نے ان کو ایک بات کہی. میں نے کہا ایک انصاف سے مجھے ایک بات بتاؤ, چور چوری کر کے بڑے عادلانہ طریقے سے مال تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چوری کرتے ہیں اور پھر چوری کرنے کے بعد بڑے ہی عادلانہ طریقے سے چوری شدہ مال اپنے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں. میں کہ یہ جو چوروں کے درمیان عدالت ہے یہ آپ کی نزدیک پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ کسی کا مال چوری کر کے عادلانہ طریقے سے تقسیم کر کے صادقانہ طریقے سے تقسیم کر لینا, نہ یہ عدالت پسندیدہ ہے اور نہ یہ صداقت پسندیدہ. میں نے کہا ہم جتنے آپ نے ہمارے رذائل گنوائے ہم سب کو ایکسپٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری آستینوں سے کسی اور کا لہو ٹپکتا نہیں ہے. ہمارے نوالے میں ہم نے کسی اور کی پلیٹ سے نوالا چھین کر نہیں کھایا. ہم نہیں ہیں جنہوں نے افریقہ کے لوگوں پر ظلم ڈھا کر ان کے درمیان مینیپولیشن کر کے ان کا استحصال کر کے ان کو آپس میں لڑوا مروا کر ان کی جائیداد پر ہم نے قبضہ نہیں کیا ہے, ان کے ریسورسز کو ہم نے ہڑپ نہیں کیا. ہمیں اپنے ملک میں ملے نہ ملے لیکن ہم کسی اور کے مال پر بری نظر نہیں ڈالتے. ہمارے مال میں غضب کا نہ, ہم آپس میں جتنا مرضی دست و گریبان ہو جائیں کسی اور کی روٹی چرا کر عادلانہ تقسیم کر کے نہیں کھاتے. ہم کم از کم اتنی اقدار رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر انسانیت و شرافت موجود ہے. جو ہمارے مسائل وہ ہمارے ساتھ ہیں. لہذا اب 1 سال کے اندر غرب نے اپنے اس منافقت کے نقاب کو اتار کر اور آپ کو اور مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم بھیڑیے تو ہو سکتے ہیں, انسان نہیں ہیں. لہذا اب ان کی جو آپ نے ذہن میں بنا لی, اب اسی لیے کہہ رہا ہوں, اب ان بھیڑیا صفت لوگوں سے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے آپ کو غلط نیوز نہیں دے رہے, تو پھر آپ وہ کبوتر ہیں جو آنکھ بند کر کے یہ سوچتے ہیں کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی. اس سے زیادہ میں مثال نہیں دے سکتا آپ کو. اب قول کی صداقت سے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ فعل کی صداقت, کہ انسان جو کہے وہ کر کے دکھائے. خدا نے بدترین مقامات میں سے جس کو چنا اور انتخاب کیا, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا کو انتہائی ناگوار گزرتی ہے یہ بات. اب میں بہرحال اس کے معنی کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا, یعنی ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہو وہ کرتے. اب یہ ہم اپنی زندگی یہ آئینے ہیں, ان کو سامنے رکھا کریں اور پھر یہ دیکھا کریں کہ میری حیثیت خدا کے سامنے کیا ہے. خب اگر اپنے وعدے کا پکا ہے لیکن عقائد کا کھوٹا ہے تو کیا اس کے ساتھ ہو جاؤں؟ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے بھائی یہ صداقتیں پسندیدہ ضرور ہیں, لیکن اچھی اور اہم صداقت وہ ہے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے ہو. یعنی کیا؟ شخص جو عقیدہ رکھتا ہو اسے ظاہر کرے, یہ پہلا صداقت کا مرحلہ. لہذا یاد رکھیے گا, جو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے اعتقاد کے اعتبار سے اس کو اللہ سب سے زیادہ پست سمجھتا ہے. لہذا قیامت کے دن منافقین بدترین مرحلے پر ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کفار ان سے زیادہ بہتر درجے میں ہوں گے. کفار کو کم از کم یہ عزت حاصل ہوگی کہ ان کا جو اندر تھا وہی انہوں نے ظاہر رکھا. لیکن منافق وہ بدبخت ہوگا کہ جس کا درجہ قیامت میں اس لیے سب سے پست ہوگا کہ جو اندر سے تھا وہ کبھی اس عقیدے کو ظاہر نہیں کر سکتا. لیکن اب یہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے میں خدا کی بارگاہ میں بھی ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا, پروردگار یہاں سے تو ہماری مشکل شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ 100% باطنی مسئلہ ہے. قول کو انسان اور میں اور
نہیں سکتا. تو میں کیسے پہچانوں گا کہ ہر وہ بندہ جو کہ اسلام کو اپنی زبان سے ظاہر کر رہا ہے واقعی مومن ہے یا نہیں؟ تو بس اس مرحلے کو حل کرنے کے لیے پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو ایک فارمولہ دے دیا. اندر اور باہر چیک کرنا ہو علی کا ذکر کر لیا کرو. تھوڑا سا وقت کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ذرا سا تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں. مقام ورنہ تفصیلات یہاں پر بہت ساری موجود. کیا یہ مرحلہ ہو تو فعل کا سچا، اگر اعتقاد میں ہو تو اعتقاد کا سچا. یہاں تک سچائی ہے، لیکن یہ سچائی ایمان کے مراحل اور تقوی کے مراحل تک پہنچنے کے لیے کفایت نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ اعتقاد کا سچا ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کا عقیدہ تھا اچھا ہوگا صحیح ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں خدا پر ایمان لے آؤں، میں آپ کے کہنے پر جنت اور جہنم پر ایمان لے آؤں، میں آپ کے کہنے پر کسی عذاب کی طرف ایمان لے آؤں، میں آپ کے کہنے پر کسی ایسی زندگی پر ایمان لے آؤں کہ جس کو میں درک کر ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا اب اللہ تبارک و تعالی نے اسی، اب دیکھیں تقوی، خود تقوی بغیر اعتقاد کے کبھی بھی انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. مثلا اگر انسان کو جہنم پر عقیدہ ہی نہ ہو تو وہ کبھی بھی خوف پیدا نہیں کر سکتا. خوف پیدا نہیں کرے گا تو کبھی بھی گناہوں سے دوری پیدا نہیں کر سکتا. اب یہ جہنم جو میں نے اور آپ نے دیکھی نہیں، یہ عذاب جو ابھی آیا نہیں، اس پر یقین کے لیے کون سا مقام صدق درکار ہے؟ وہ مقام صدق درکار ہے کہ جو میرے اندر کم از کم اس یقین کی منزل کو پیدا کر سکے. اب یہ یقین کی منزل کیسے پیدا ہوگی؟ جو نہیں آیا اگر کوئی مجھے اس کی خبر دے. اب تک کا مرحلہ کیا تھا؟ واقعہ ہوگا اور خبر دے. یہ 3 درجے میں نے بیان کر دیے. لیکن اب ہمیں صدق ایک ایسے مرحلے پر چاہیے. کیوں؟ ہم نے خود آئندہ پر ایمان لانا ہے. لہذا اب مجھے صدق کی ضرورت اس مرحلے پر ہے کہ کوئی ایسا سچا ہو کہ جو خبر پہلے دے واقعہ بعد میں ہو. اب اس سچے کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اس سچے کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ اس نے آنے والی چیز کو، کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل کی جو کیپیسٹی ہے وہ فیوچر ٹیلنگ فور ٹیلنگ میں کام نہیں کرتی. یہاں پر انسان کی عقل کام نہیں کرتی. یہاں سے سلسلہ کیا شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسی چیز پر ایمان لانا ہے کہ جو آپ کے عقل کے اور ادراک کے دائرے سے باہر جا رہی ہے، تو ایک سپورٹیو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی بات پر ایمان لایا جائے جو آپ کی عقل سے ایک سٹیپ آگے ہو. اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. انبیاء خبر دینے والے. نبی کا بنیادی ترین جو کام ہے ان میں سے کام کیا ہے؟ آئندہ کی خبر دینا. اب اس آئندہ کی خبر کے لیے اللہ نے اکثر انبیاء کے حالات میں اس چیز کو رکھا کہ لوگ ان سے کہتے تھے اچھا تم نبی ہو تو بتاؤ. اب وہ ثابت کرتے تھے. لہذا حضرت یوسف کے دور میں اس سے پہلے کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے اور وہ خواب سچا ہوتا، لیکن اس پر بھی ایمان لانے کے لیے کہ جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ حتمی ہوگا، انہوں نے کہا میں پہلے تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ آج کھانا کیا آئے گا. اب میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب کیا ہوا تو تھوڑی ہی دیر بعد جب کھانا آیا، اور وہ کھانا وہ تھا جو حضرت یوسف نے بتایا کہ جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا. جب یہ خبر سچی ہوئی تو اب لوگوں کا حضرت یوسف پر ایمان بڑھ گیا. پھر آپ نے خواب بتایا، 3 دن کے بعد خواب سچے ثابت ہو گئے. اب جو لوگ حضرت یوسف کے ساتھ تھے زندان میں، جب انہوں نے ایک کے بعد ایک حضرت یوسف کی خبروں کو سچا ہوتے ہوئے دیکھا تو اب ان کے اندر وہ، اب آپ سوچیں کہ ہم اور آپ حضرت یوسف کے ساتھ ہوتے اور حضرت یوسف ہمارے سامنے اس طرح کی خبریں دیتے تو اس کے بعد کہتے اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ خدا ہے، تو ہم ایمان کے کس لیول پر پہنچتے؟ یقیناً جو اس مرحلے پر ہے اس کی بات پر. یہ ہے برہان صدیقین. لہذا اس صدق کے ذریعے سے انسان اپنے اندر تقوی، یہ کم از کم وہ مقام ہے
کہ جسے مقام صادقین کہا گیا. لیکن یہاں تک پہنچنے کے بعد بس ایک مرحلہ آخری طے کروں گا اور گفتگو تمام، کہ کیا پروردگار اس سے آگے بھی صدق کا کوئی مرحلہ موجود ہے یا نہیں، اس سے آگے بھی کوئی مقام ایسا ہے یا نہیں کہ جہاں پر صدق اپنے کمال تک پہنچ سکے. اب میں بہرحال پھر اس گفتگو کے ابتدا کی طرف جاؤں گا کہ تیری صفات کی تجلی ان میں ہو تو رہی ہے، لیکن یہ تجلی اپنے کمال کے ساتھ ہو، تمام اخلاص کے ساتھ ہو، تو پھر مقام صدق میں تجلی کیسے ہوگی؟ تو اب پروردگار نے اس کے لیے جو مقام بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ وہ ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں اور واقعہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی جو چانس ہے وہ کیا ہے؟ ایک چانس یہ موجود ہے کہ جو انہوں نے خبر دی ہے واقعہ پیش بھی آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 100% ویسا ہی پیش آئے. یعنی ذرا سی طرح سی بہت ہی معمولی سی تبدیلی کا امکان موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابھی تک صرف خبر دے رہے ہیں جو واقعہ ہو گیا یا ہونا ہے. اس سے آگے کا مرحلہ صدق کے مقام پر کہ جہاں پر خدا کی اس اسم کی تجلی پوری طریقے سے آتی ہے سامنے، وہ مقام ہے جہاں پر صادق کو خدا اس مقام پر لے جائے کہ یہ واقعے کی خبر نہ دے بلکہ واقعہ اپنے آپ کو اس کی خبر کے مطابق ڈھالے. ابھی تک صادق محتاج ہے واقعے کا خبر دینے کے لیے، لیکن ایک مقام صدق وہ آئے گا جہاں پر اللہ کے اسم کی تجلی اپنے آپ کو کمال کے مرحلے پر پہنچائے گی. تو کیا ہوگا؟ وقوع محتاج ہوگا خبر کا. جب وقوع کسی ذات پر محتاج ہو جائے اپنے وقوع کے لیے، اور کوئی دیکھنا چاہے کہ جب پروردگار کہتا ہے کن تو فیکون کیسے ہوتا ہے، تو یہ تجلی کے لیے اللہ نے صرف 14 ذوات مقدسہ کو خلق کیا ہے. صادقین کے درمیان یہ اس منزل پر ہیں کہ جو واقعے کے مطابق خبر نہیں دیتے، یہ خبر دیتے ہیں واقعہ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے. لہذا اب اگر کسی کو یہ تمام کے تمام مقامات سمجھ میں آ گئے ہوں گے، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ جب سیدہ کہتی ہے کہ کپڑے ہیں، جب سیدہ کہتی ہے کہ درزی کے پاس ہیں، تو اب یہ صدیقہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا بھئی یہ آپ نے واقعہ بیان کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب سیدہ نے نہ کوئی کپڑے دیے نہ کوئی درزی تھا؟ تو یہ بعد میں بات کرنا کہ اللہ نے کسی کو بھیجا، کوئی کپڑے آئے یا نہ آئے. جس وقت جناب سیدہ خبر دے رہی تھی جب نہ کپڑا تھا نہ درزی تھا، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ سیدہ نے سچ بولا ہے جبکہ جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ ہیں؟ ایسی بات نہیں کر سکتی. تو تمہیں اگر صدیقہ کو سمجھنا ہے اپنی عقل سے نہیں، قرآن کی عقل سے سمجھنا ہوگا. اگر قرآن کی عقل سے سمجھ کر تجھے کن فیکون سمجھنا ہے تو آج سیدہ کے دروازے پر آ. آج سیدہ اسی کی ایک ادنا سی تجلی دے کر تجھے سمجھانا چاہتی ہیں تاکہ سب واقعے کے محتاج ہیں، ہم وہ ہیں کہ واقعہ ہمارا محتاج ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے، جو اس مرحلے کی صدیقہ ہو کہ کائنات میں کن کو جاری کرنے والا خدا اس کے لبوں کی حرکت کا منتظر، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اس تجلی کو ظاہر کرنے کے لیے ان ذوات مقدسہ کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ کائنات میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ جہاں واقعہ محتاج. لہذا ان سبھی سے یہ مرحلہ ہونا ہے. میت ہے نہیں، لیکن کائنات کا امیر اگر میت کہہ دے تو میت بن جائے گا. شیر ہے نہیں، لیکن سیدہ کا بیٹا اشارہ کر دے تو وجود میں. اللہم لہذا اس مرحلے کو تجلی دینے کے لیے اہل بیت اور صدا. اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا، اگر صداقت کا یہ مرحلہ کائنات میں موجود ہے اور خدا کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین،
صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب یہ صادقین کا مطلب جب تک ان کی معیت میں نہ آئے انسان تقوی کی منزل. وہ مجھے نہیں معلوم کہ اسی منزل کو مسلمان کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، جبکہ نجران کا عیسائی چہرے دیکھ کر کہہ رہا ہے ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر حکم دیں تو پہاڑ. اسے سمجھ میں آ رہا ہے تجھے. لہذا مباہلے کی حیثیت اور مباہلے کی ضرورت اس مقام پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اسلام کو تضمین کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے اور تقوی کے لیے صادقین کی معیت ضروری ہے تو صادقین کی معیت کے لیے صادقین کی معرفت ضروری ہے. جب تک صادقین کو نہیں پہچانو گے تو معیت اختیار نہیں کر سکتے. جب تک معیت اختیار نہیں ہوگی تقوی نہیں آئے گا. جب تک تقوی نہ آئے تب تک اسلام تضمین نہیں ہوگا. اسلام ہی تضمین نہ ہو تو کتاب بھیجنے کا فائدہ کیا ہو جائے گا؟ ارسال رسول کا فائدہ کیا رہ جائے گا؟ پس اس کا مطلب یہ سارے کی ساری شریعت کے اس مرحلے کو محفوظ رکھنے کے لیے پیغمبر کی کم از کم حیات کے آخری مرحلے میں پیغمبر کے بعد ایسے صادقین کا تعارف ہو جائے جس محل میں آ کر ایسے صادقین کا تعارف ہوتا ہے اس مقام کو مقام مباہلہ کہتے ہیں. یہ ہے مقام مباہلہ. اب یہ کہہ دینا مثلا جھوٹی سچی روایتیں کہیں نہ کر. بھئی ہمارے پاس تو پورے کی پوری تاریخ تمہاری بھری پڑی ہوئی ہے. تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ جتنا جھوٹ اور جتنا افترا حدیث کی دنیا میں کیا گیا ہے خود اس پر آپ گواہ ہو. خود اپنے طور پر میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. لہذا بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ فلاں نے ذکر کیا، فلاں نے ذکر کیا، فلانے بھی تھے، فلانے بھی تھے. یہ کہنے سے پہلے کبھی تاریخ جا کر ایک مرتبہ ذرا صحیح سے پڑھ لینا. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جائیں گے اور مباہلہ کریں گے. یہ ٹھیک ہے کہ آیت نے گنجائش کو رکھا اور رکھنا چاہتا تھا. کیوں؟ خدا بالکل وہی عمل کرتا ہے کہ جو اس کو زیبا ہے. یہ وہی عمل ہے جس کی تجلی پیغمبر نے دکھائی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت امیر کو آگے کیا. نہیں، پیغمبر نے کبھی کسی کو آگے نہیں کیا. پیغمبر نے ہمیشہ 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 پیغمبر نے دعوت ذل عشیرہ سے لے کر آخری مقام تک پیغمبر نے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے. نہیں کہا پیغمبر نے کہ آج جو میری دعوت ذل عشیرہ میں نہیں کہا کہ علی میری حمایت کرے گا. یہ تو نہیں کہا کہ آج جو کوئی بھی میری نصرت کرے گا وہی میرا وسیع، میرا جانشین ہوگا. تو دروازے تو سب کے لیے کھلے تھے. وصایت کے اور ولایت کے قابل کوئی ہوتا تو اٹھتا. مقام ہے. 3 مرتبہ حضرت کو بیٹھانے کے بعد پھر جب چوتھی مرتبہ حضرت کھڑے ہوئے تب حضرت نے، یعنی 3 مرتبہ بیٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر موقع دے رہے تھے. اب وہاں سے شروع کریں تو پھر جتنی جنگیں ہیں، جتنے مقامات ہیں، ان سب پر آپ کو نظر آتا رہے گا کہ پیغمبر نے آگے نہیں کیا. جس کے نصیب میں اللہ نے آگے آنا لکھا ہو وہ آگے ہی رہتا ہے تمام مقامات. لہذا اس مباہلے کے مرحلے پر بھی نہ خدا نے دروازے بند کیے نہ پیغمبر نے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لے آؤ اپنے بیٹوں کو. ہم اپنے بیٹوں کو لائے. خوب ابنا میں تو مسئلہ ہو سکتا تھا، انفسنا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نساء کا دروازہ سب کے لیے کھلا. سب سے زیادہ عمومی لفظ آیا مباہلہ میں نساء ہے. سب سے زیادہ عمومی، سب سے زیادہ عمومی کیا ہے؟ نساء. دروازے کھلے ہوئے تھے. ابنا کے دروازے بھی کھلے، انفسنا کے بھی دروازے، جمع کا صیغہ ہے. دروازے سب کے لیے کھلے. تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کچھ نہیں کہتی. تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ جب آیت پوری کیا ہوا، جب تم لے آؤ گے ثم نبتہل، ہم کیا کریں گے؟ مباہلہ کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى، پھر ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. یہ آیت کے نزول کے بعد جب پیغمبر چلے، بھائی آیت پہلے اتری ہے پھر پیغمبر چلے ہیں، سارا انتظام آیت کے نزول کے بعد ہوا ہے. جب یہ آیت کے نزول کے بعد پیغمبر چلے ہیں تو آیت کے نزول میں اب لازمہ تھا، یہ بھی آیا تھا کہ مباہلہ ہوگا اور لعنت بھی بھیجی جائے گی. بس چلتے چلتے پیغمبر نے اتنا بتایا تھا کہ بھئی جو چلنا چاہتا ہے چلے. بھئی یہ ذہن میں رکھے، میدان میں جب ہم اہل بیت جھوٹوں پر لعنت کریں گے، جب ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے تو جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہوگا، کبھی بھی بولا ہوگا، کیسا ہی بولا ہوگا، وہ پھر خود بخود زد میں پھر عذاب سے وہ نہیں بچ سکے. اب چاہے ادھر ہو چاہے، تو یہ تو پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا ادھر اور ادھر ہونے سے کوئی فرق.
ادھر اور ادھر ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کردار کے اوپر حساب کتاب ہے. لہذا آپ جب یہ کہہ کر چلے تو جب چلے تو صادقین کی منزل پر صرف 5 ہی تھے. پیغمبر نے کسی کو نہیں روکا، پیغمبر نے کسی کو منع نہیں کیا. لیکن مرحلہ آپ کے سامنے ہے. میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی یہ پہنچے ہیں تو اسقف جو کہ سب سے بڑا عیسائی عالم تھا، جب اس نے چہروں کو دیکھا ایک مرتبہ، ہاں سارا مرحلہ ہو چکا ہے، ادلہ گزر چکے ہیں، تمام معاملات ختم ہوئے، لیکن جب اس نے چہروں کو، تمام واقعات یہ کہتے ہیں کہ اس میں مرکز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو آتے ہوئے دیکھا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ اگر حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ، کم از کم یہ مقام صداقت عیسائیوں کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ وہ آ رہے ہیں کہ واقعہ ان کا انتظار. لبہائے زہرا اگر حرکت کر جائے تو پہاڑ اپنی جگہ تھا. اور یہ سب کچھ، یہ سارا اختیار رکھتے ہوئے بھی جو دروازے اور دیوار کے درمیان جلتی رہے. بد دعا نہیں کی سیدہ نے، ناراض چلی گئی لیکن بد دعا. لہذا یہ مقام کہ اتنے اختیار رکھتے ہوئے بھی کوئی اپنی ذات کے لیے اتنا غنا، یہ خدا غنی، اس غنی مطلق کی تجلی جس طریقے سے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کی، کوئی اور ذات. تمام اختیارات، کن کو تجلی دینے والے افراد، اس قدر اختیار رکھنے کے باوجود بھی کیوں؟ مرحلہ ہے دفاع ولایت کا. وہ سیدہ صرف یہ سمجھانا، کیوں اتری ہیں سیدہ، کیوں حضرت امیر جتنا عصر ظہور نزدیک آتا جا رہا ہے اتنا شبہات کی یلغار شدید. ایسے ایسے عجیب و غریب باتیں انسان واقعاً کبھی کبھار تعجب کرتا ہے. وہ افراد کے جن کو امامت اصلاً سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے، واقعاً یعنی گفتگو کرتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو امامت سمجھ میں. جو کوئی بھی ائمہ کے متعلق اس طرح کی کوئی ایک بھی بات آپ سے کہتا ہوا نظر آئے کہ ائمہ نے قیام نہیں کیا، ائمہ طاغوت کے سامنے قیام نہیں کرنا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ، بس سمجھ لیں کہ اس کو امامت سمجھ میں. لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت. عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں، واقعاً عجیب و غریب قسم. حضرت امیر نے حکومت بنائی یا نہیں بنائی، کوئی بحث نہیں. تلوار اٹھائی طاغوت کے سامنے، تلوار بھی، لیکن ایک مرحلے میں نہیں اٹھائی. کیوں؟ اب یہ جو کہیں حضرت تلوار اٹھا رہے ہیں اور کہیں تلوار نہیں اٹھا رہے، اس میں جواب موجود ہے. اس کا تعلق کس سے؟ ایک مرحلے پر امام کی امامت نے ظہور کرنا ہے، جیسے خدا کی اسماء اور صفات ظہور کرتی ہے معصومین سے، معصومین کی بہت ساری صفات نے ظہور کرنا ہے ہم سے. اور ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ مقام امامت. جب تک ہم امام کی حکومت کے لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ امام ہمارے اوپر حکومت کرے اور اس حکومت کے قیام کے لیے ہم حرکت نہیں کریں گے، تب تک امامت ظہور. لہذا چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ان کو 72 تو کیا 40 بھی ایسے نہیں ملے. لہذا حضرت امیر ایگزیکٹلی یہ کہہ رہے ہیں، جب یہ واقعات پیش آئے ہیں نا، یہ واقعات پیش آئے ہیں، دروازہ جلا، حضرت امیر کے لیے آسان ہے؟ نہیں، آسان نہیں ہے. یہ وہ تکلیف ہے حضرت امیر کے دل کی جس کا اظہار کیا ہے. کسی مقام پر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے 40 افراد مل جاتے ہیں. یہ مظلومیت حضرت امیر ہے.
کسی مقام پر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا ہے، روایت جا کر دیکھیں کبھی، حتی 40 کی بحث بھی نہیں کی ہے، فرمایا کہ اگر میرے ساتھ جناب حمزہ اور جعفر طیار ہوتے، خدا کی قسم میں یہ نہیں ہوگا کہ علی کے دل کی تکلیف ہے۔ بعض اوقات زیادہ افراد کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے افراد ہوں 1200 سال سے سیدہ کا منتقم اپنے سینے میں جس درد کو لیے بیٹھا ہے، وہ درد کیا ہے؟ وہ 1200 سال سے کچھ افراد کا منتظر ہے۔ اور انشاءاللہ اب یہ جو حرکت ہو رہی ہے، یہ حرکت صرف اور صرف خدا کے سامنے ہم اس بات کو ثابت کرنے کے مرحلے میں آ گئے ہیں کہ ہم وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم رہیں نہ رہیں وہ نظام باقی رہے گا۔ اور جس دن ہم نے یہ اللہ کے سامنے ثابت کر لیا، خود خدا پر اپنی رحمت واجب ہو جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے، لیکن ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ مظلومیت حضرت امیر کیا ہے؟ کائنات کا مشکل کشا چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھا ہے اور سیدہ کا پہلو ٹوٹ رہا ہے۔ نہیں بھول سکے حضرت امیر، اپنی ساری زندگی نہیں بھول سکے۔ عزیزوں کبھی سوچیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن 1400 سال کے بعد بھی جب پسلی ٹوٹنے کا لفظ آتا ہے تو سیدہ کی مظلومیت، میری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے یہاں پر؟ جب اس ٹوٹی ہوئی پسلی کا درد میرے دل میں اتنا ہے تو حضرت امیر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور پھر حضرت امیر اپنی اس مظلومیت اور اس تنہائی میں کہ نہ جب جناب حمزہ ہیں نہ جناب جعفر طیار رہے ہیں، پیغمبر کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، اس ساری کیفیت میں جیسے نبوت اپنا زانف سیدہ سے دور کر رہی ہے، حضرت امیر اپنی ولایت کے زانف کو سیدہ کی چادر میں تلاش کرنا، اور اگر کوئی چادر ہی جلا دے، لہذا حضرت امیر کے دل میں تکلیف ہے، مشکل ہے حضرت امیر کے لیے، بہت مشکل مرحلہ تھا کہ سیدہ کو چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان دیکھنا، لیکن سیدہ کا اس مقام پر آنا اس وقت حق کے دفاع کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا شہزادیوں کے لیے کوفے اور شام کے بازار میں سربراہ نہ جانا ضروری۔ لہذا اس درد کے اعتبار سے امام سجاد اپنے جد حضرت امیر کے برابر کھڑے، شاید حضرت سجاد کی کیفیات بعض کیفیات کے اعتبار سے سنگین تر ہیں حضرت امیر کے مقابلے پر، لہذا حضرت کے دل میں یہ تکلیف باقی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری جانب میں نے عرض کیا نا، جناب سیدہ چونکہ اسرار الہیہ کی تجلی ہے، لہذا اس سر کو حضرت زہرا نے یوں بھی ظہور دیا کہ اپنے بہت سارے زخم حضرت امیر سے بھی چھپا لیے۔ عجیب سر ہے نا، عجیب خفا رکھتی ہے، حتیٰ حضرت امیر سے اپنے زخموں کو چھپا کر جا رہی ہے، اور شاید اسی خفا کی منزل کو باقی رکھنے کے لیے حضرت کو ایک مرتبہ اپنے نزدیک بٹھا کر کہا، یا علی وصیت کرنا چاہتی ہوں، بس وصیت کا لفظ علی کے لیے مشکل ہے، سیدہ سے جدائی کا تصور حضرت کے لیے سخت ہے، ایک مرتبہ فرماتے ہیں، یا علی غسلنی فی اللیل، مجھے رات میں غسل دینا، کفنی فی اللیل، مجھے رات میں کفن دینا، یا علی دفنی فی اللیل، مجھے رات میں دفن کر دینا۔ سیدہ رات کا دفن سمجھ میں آتا ہے، آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو شامل نہیں کرنا چاہتی تھیں، آپ اپنی قبر کے نشان کو مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن کفن اور غسل کو دن رات میں کیوں رکھا؟ بھئی یہ راز اس وقت کھلا جب رات کی تاریکی میں غسل دیتے ہوئے حضرت امیر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور جب جناب
ام ایمن نے سوال کیا تو ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں ارے شہزادی بڑی صابرہ تھی، بہت سے زخم ایسے ہیں جو علی کو بھی بتا کر نہیں گئی، ارے اپنے زخموں کو علی سے چھپا کر اتنا چھپا کر گئی ہے کہ جب حضرت امیر حضرت زہرا کے جنازے کو لے کر قبر کے نزدیک پہنچے ہیں، راوی کہتے ہیں ابھی تک علی نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب ہاتھوں پر سیدہ کا جنازہ تھا ایک مرتبہ قبر کی جانب دیکھا کہ اس وقت میں علی اتنا دھاڑے مار مار کر روئے، اتنا دھاڑے مار مار کر روئے کہ بالآخر قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ حضرت نے ہاتھوں کو پہچانتے ہوئے سلام کر کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، لیکن آج علی شرمندہ ہے، امانت سالم لی تھی آج واپس کر رہا ہے تو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس اس کے بعد ایک جملہ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے علی کو تو نہیں بتایا، آپ کے پاس آ رہی ہے، بس اپنی بیٹی سے پوچھ لینا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ ہمارے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اعوان کہ ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما، عدل و عدالت کو قائم فرما۔ بار الہ جہاں جہاں دنیا میں مقاومت اس وقت باطل سے برسر پیکار ہے، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی، حماس، سپاہ پاسداران انقلاب، انقلاب اسلامی، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل، انگلینڈ اور ان کے دیگر حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بار الہ جتنے بھی بیمار ہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔